کائنات کا رب، آپ اندازہ کریں اہل شرک کے بارے میں، اتنی بڑی کائنات کے رب کو چھوڑ کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈال کے کہتے ہیں اس کی وجہ سے جب سے پہلے مجھے یہ رزق دے دی۔ آپ اندازہ کریں، مت ماری گئی اللہ پہ توکل چھوڑ کے کہ جو سیاروں کا، ستاروں کا، کہکشاؤں کا، ملکی ویز اور پتہ نہیں کیا کچھ کہکشائیں، اور اس کے بعد زمین اور یہ سورج اور اس کے پیچھے لاکھوں ہی سے بڑے سورج اور اس سے پیچھے کائنات اور کتنی کائناتیں کراس کر کے پہلا آسمان ابھی 7 آسمان نہیں، ابھی پہلا آسمان، اور قیامت تک یہ جتنے سائنسدان ہیں جتنی مرضی قامت کوئیاں لگا لیں، جو مرضی کر لیں، پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ آسمان تو بڑی دور ہے، سورج تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا رب، اس کو چھوڑ کے، اس پہ بھروسہ توکل چھوڑ کے عام جگہ پہ، قبروں پہ، چادروں پہ، جھنڈوں پہ، درختوں پہ، جانوروں پہ، پرندوں پہ اور پتہ نہیں کس کس پہ توکل کیا۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ توکل صرف اللہ پہ ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی پہ توکل اور بھروسہ نہیں ہوگا۔ اب سنیے، سمجھنے کی بات ہے، توکل اور اسباب، کیا اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی ہے؟ سنیے حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سنن ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، ایک صحابی آیا، اس نے اونٹ پکڑا ہوا تھا، آ کے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے، کیا میں اس کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کے اللہ پہ توکل کروں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اس کو کھلا چھوڑ دے اللہ پہ توکل کرو، آپ نے فرمایا نہیں، آپ ایسے کرو، پہلے اس کا گھٹنا باندھو، اس کا اگلا جو پاؤں ہے اس کے گھٹنے اور اس کے جو کھر ہے اس کے درمیان جو پتلی جگہ پنڈلی ہے اس کو باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اب یہ جو باندھنا ہے یہ ہے اسباب۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ جو میں نے باندھا ہے اس سے میرا اونٹ بچ جائے گا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ باندھا اس لیے ہے کہ شریعت نے مجھے حکم دی ہے، اور کامل میرا یقین یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ سمجھ آگئی جی بات؟ یہ باندھنا تھا اسباب، شریعت نے حکم دی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حکم دی۔ اور توکل کیا ہے کہ یہ رسی میرے اونٹ کو نہیں بچا سکتی، یہ گھٹنا باندھنا میرے اونٹ کو نہیں بچا سکتا، میرے اونٹ کو بچانے والی اور اس کو محفوظ رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ دوسری مثال یوں سمجھ لیں، ایک شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی لے کے آتا ہے، دوائی کھا لیتا ہے۔ اب دوائی لینا اسباب ہے، لینی چاہیے، سنت ہے، اللہ اکبر، لے لی، لیکن اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ دوائی مجھے شفا دے گی، یہ دوائی مجھے ٹھیک کرے گی، نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک کیا ہے؟ دوائی میں نے لے لی ہے، لیکن میرا بھروسہ، میرا توکل اس بات پہ ہے کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور جب تک اللہ نہیں چاہے گا یہ دوائی مجھے شفا دے سکتی۔ اصل یہ سکھانا چاہتا ہوں، یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ کی عام زندگی کے اندر کام آتی ہیں۔ آپ یہ نہ کہا کریں فلاں ڈاکٹر فلاں 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 فلاں، آپ یہ کہا کریں میرا توکل اللہ پہ ہے، اللہ کی توفیق سے دوائی لی ہے، اللہ نے مجھے شفا دی ہے، اللہ نے دوائی کو حکم دیا ہے میرے بندے کو شفا دے دے۔ یقین جانے جب اللہ نہیں چاہتا نا، پھر ہم نے اربوں پتی لوگوں کو جن کے پاس اربوں روپے کے حساب سے پیسے ہے، ان کو دیکھا ہے، وہ بیچارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی آئے ہم سے کروڑوں لے رہے ہمارے بچے کو بچا، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں دنیا میں اس کا علاج کوئی نہیں، دنیا میں اس کا علاج کوئی نہیں، دنیا میں اس کا علاج ہے۔ اللہ توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال اس کی اسباب کا اختیار کرنا۔ آپ نے
سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوا ہے، مشہور واقعہ۔ ایوب علیہ السلام کئی سال بیمار رہے اور عقیدے میں اتنے مضبوط، نبی ہے، عام بندہ نہیں، نبی ہے، عقیدے میں بڑا مضبوط، بڑے راستے آئے، بڑے کروٹیں بدلی، بڑے لوگوں نے کہا نہیں نہیں، کوئی حرام کام نہیں کرنا، غیر شرعی کام نہیں کرنا، کچھ نہیں، اسباب اختیار کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے، توکل کا حصہ ہے۔ اب سنیے، اللہ نے حکم دیا، جب ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قبول کی، اللہ نے فرمایا ایوب زمین پہ پاؤں مارو۔ اب اللہ چاہتا تو ایسے شفا دے دیتا، اللہ قادر ہے، دے سکتا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا اے ایوب زمین پہ پاؤں مارو۔ اب یہ پاؤں مارنا اور اس کے بعد ایک چشمے کا پھوٹنا اور اس سے ایوب کا نہانا اور نہا کے صحت یاب ہو جانا۔ اب یہ نہانا کیا تھا؟ یہ سبب ہے، اللہ نے سبب بنایا، یہ دنیا مسبب الاسباب ہے، یہاں پہ سبب تلاش کیے گئے۔ اللہ نے فرمایا اس پانی سے نہا لو، جیسے وہ نہایا، اور شفا کس نے دی؟ یہ دونوں چیزیں جڑی۔ اب ہم کہیں پانی نے شفا دیا، نہیں، پانی نے شفا نہیں دی تھی، حکم اللہ نے دیا تھا ایوب ایڑی مارو۔ ایوب کا کام تھا ایڑی مارنا، پانی نکالنا اللہ کا کام تھا، اس پانی کے اندر شفا ڈالنا کس کا کام تھا؟ اللہ کا کام تھا۔ تو شفا دینے والا اللہ ہے، توکل یہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام، اب مریم جب عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں تھے، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا۔ اب مریم جو تھی پیٹ سے تھی، زچگی کے وقت آیا، بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، تو اس وقت ضرورت تھی کچھ خوراک کھانے کی، زچگی کے دوران عورت کو زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ نے حکم دیا مریم کو کہ آپ جاؤ کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ اب کھجور کا جو تنا ہوتا ہے کافی مضبوط ہوتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا مریم اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ۔ جبکہ کھجور کا جو تنا تھا، کھجور کے اوپر کھجوریں نہیں تھی، خشک کھجور ہے، خشک کھجور ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مریم اس کھجور کو ہلاؤ، اور کھجور کے تنے کو ہلانے کے لیے کئی طاقتور مرد اگر ہلائیں تو تب جا کے ہلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مریم نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم تھا، پورا کیا، جا کے اس تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنی طاقت کے مطابق اس کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ وہ ہلا یا نہیں ہلا؟ اللہ نے حکم دیا تھا، اس سبب کو اختیار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خشک کھجور سے تازہ کھجوروں کی بارش کرائی۔ مریم علیہ السلام نے وہ کھجوریں کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ اسباب اور توکل یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کسی چیز کو سبب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اور یاد رکھو کسی سبب پہ توکل کر لینا یہ بھی غلط ہے، اور صرف توکل کر لینا یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کو ساتھ جوڑا جائے گا۔ صرف تو ہاتھ لگا دے یہ سبب ہو گیا، پھر اللہ پہ توکل کر۔ اللہ پہ توکل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے خشک کھجور سے تازہ کھجوریں ان کی جھولی میں ڈالی۔ اللہ اکبر۔ اس کی چوتھی مثال سنن ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سویرے تم اٹھ کے دیکھتے ہو پرندے جا رہے ہوتے ہیں آسمان پہ خالی پیٹ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ جب سے یہ درخت کاٹنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، سوسائٹیز بننے لگی ہیں، اب تو پرندے بھی نظر نہیں آتے۔ اب تو دیہاتوں میں جا کے شاید کوئی پرندے نظر آئیں تو آئیں، شہروں میں تو پرندے نظر آنا ہی ختم ہو گئے کہ جناب درخت کاٹتے چلے جاؤ، کالونیاں بنا کے بیچتے چلے جاؤ، بیچتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔
فرمایا صبح سویرے اٹھ کے دیکھا کرو یہ پرندے جا رہے ہوتے ہیں خالی پیٹ، کس پہ توکل کر کے؟ اچھا اللہ ان کو گھونسلے کے اندر بھی رزق پرووائڈ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھو یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ نے ان کو طریقہ کار سکھایا، اڑنا تمہارا کام ہے، رزق دینا اللہ کا کام۔ فرمایا صبح سویرے خالی پیٹ اڑ کے جاتے ہیں اور جب شام کو اپنے گھروں گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں اللہ ان کے پیٹ کو بھر دیتا ہے۔ تم بھی ان پرندوں کی طرح اللہ پہ توکل رکھو، اللہ تمہارے رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ پہ کام ہے، یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، آپ کا کام ہے کام کرنا۔ یہ جو ہمارے بھائی ہیں نا شارٹ کٹ امیر ہونے کے چکروں میں، ٹھیک ہے، اللہ نے 1000 روپے دے دیا، الحمدللہ دیہڑی مل گئی، ٹھیک ہے یار الحمدللہ، اللہ پہ یقین ہے، اسی میں اللہ برکت دے گا۔ اب یہ جو ہے نا 1000 کمانے والا 5000 کے چکروں میں کہ کسی طرح میں اس کو کر لوں، اب وہ غلط راستے تلاش کرے گا، کبھی موبائل پہ وہ گیم کھیل کے اس کو 5000 بنانے کی کوشش کرے گا، کبھی وہ جوا کھیلے گا موبائل کے اوپر، جوا کھیلے گا، کبھی وہ 2 نمبر ٹریڈ اس کے اندر پھنسے گا، وہ تلاش کرے گا میرا یہ 1000 5000 بن جائے، اللہ پہ یقین نہیں رکھے گا، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے اس کو۔ اللہ تجھے 1 لاکھ دینے والا ہے، 1 کروڑ دینے پہ قادر ہے، اللہ پہ یقین رکھ، جو تجھے مل گیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ کل قیامت کے دن تیرے تھوڑے عملوں سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھ، اللہ تجھے بہت دے گا یار، تو کیوں پریشان؟ اللہ تجھے بہت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ پہ توکل، نبیوں نے بھی اللہ پہ بھروسہ کسی اور پہ نہیں، اور اس کی بہترین مثال سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، یقین جانے حیران کر دیا اس پورے گھرانے نے، پورے گھرانے حیران کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ یہ دیکھیں اکیلا بندہ ہے، کوئی سپورٹر نہیں، اور مقابلے میں پوری ریاست کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا، اب اٹھا کے آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ مختصر کر لو، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہے، کس کے بھروسے جا رہے ہیں؟ اللہ کے بھروسے، کسی کا کوئی ساتھ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کسی پہ یقین نہیں سوائے اللہ۔ اللہ اور جب آگ میں جا رہے ہیں، صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا نا، تو ان کا جو آخری قول تھا، آخری قول، آخری بات آگ کے اندر جانے سے پہلے، کانا آخری قولی، ان کا آخری قول تھا ابراہیم کا، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حالانکہ جبریل نے آ کے، فرشتے نے آ کے کہا تھا اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ کہیں، فرشتہ کہہ رہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، کہا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس قدر مضبوط توکل، کہا یہ ساری ریاست میرے خلاف ہو جائے، میرا باپ میرے خلاف ہو جائے، میری فیملی میرے خلاف ہو جائے، میرا اللہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ایسا توکل یار کمال ہو، اور اس توکل کا جواب پھر اللہ نے دیا، وہ دور سے پھینک کے آگ کے اندر پھینکا گیا، کیونکہ آگ کی تپش اتنی تھی قریب کوئی جا نہیں سکتا، اور جب آگ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ اسے اس طرح کافی، اللہ پھر کافی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام جب کہا میرے لیے اللہ پہ میرا توکل ہے، بھروسہ ہے، بس ٹھیک، بات وہیں اللہ نے مدد فرما، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ان کی بیوی جو ہیں ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ، اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ اب بیوی بھی آگے ایسی اللہ پہ توکل کرنے والی، بیویوں کو بھی ایسی ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں بھائی،
نئی نسل ٹک ٹاکر نسل ہے، اور حیرانگی کی بات ہے، پہلے تو ٹک ٹاک پہ جو امیر فیملی ہے، رچ فیملی ہے، ان کے ہاں تو عمارت کا تصور یہ ہے نا، کھلے بال، بے پردہ، شارٹ لباس، آدھا ننگا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے ہاں امیری کا یہ تصور ہے۔ وہ اس پہ آ کے ٹک ٹاک بناتی تھیں، فیم حاصل کرنا ہے، ہم نے فلاں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنی بےہودگی دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے، گفٹ لے کے، تحفے تحائف لے کے، سارا کچھ لے کے، پھر جب لڑکے گھر پہنچ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی اس بیچارے لڑکے کو، بیچارہ تو نہیں ہے تو وہ بھی بدبخت جو اپنے ماں باپ کی دولت اس بے حیا کے اوپر لوٹاتا ہے، وہ جب گھر پہنچ گیا اس کو پکڑ کے پولیس کو دے دیا، یہ لو لے جاؤ اس کو۔ پہلے تو یہ پوزیشن تھی، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب اس دوڑ کے اندر ہماری وہ بیٹیاں بھی شامل ہو رہی ہیں کہ جنہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے، پردہ کیا ہوتا ہے، برقعے کے اندر نقاب لگایا ہوا ہے، صرف آنکھیں، ہاتھ نظر آتا ہے۔ اچھا ان کے ہاتھ صرف کانسیپٹ پتہ کیا ہے کہ میرا چہرہ نظر نہیں آ رہا، میرے ہاتھ نظر نہیں آ رہے، میں پردے میں ہوں، جبکہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ او مسلمان عورتوں، تمہاری آواز میں بھی لوچ نہیں ہونا چاہیے، کہیں کسی غیر محرم کے دل میں کوئی مرض نہ اٹھ جائے، تیری آواز پہ بھی پردہ ہے۔ تو نعتیں پڑھ رہی ہے، تو نظمیں پڑھ رہی ہے، چلو ہم میلادیوں کو تو کہتے ہی ہیں کہ بھائی ان کی تو بیٹیاں، ان کی بیویاں آج کل وہ بکنگ جاری ہے، فل میک اپ ہو کے روڈوں پہ بیٹھ کے، پہلے ہوتا تھا کمروں میں، اب روڈوں پہ بیٹھ کے نعت کے نام پہ بے حیائی، بے شرمی، اس کے ساتھ یہ ہماری بیٹیاں بھی شامل ہو، ہماری بیٹیاں بھی شامل ہو، نقاب کر کے، پردے کر کے ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں ہم دین کی خدمت کر رہی ہیں۔ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ جاؤ سلف صالحین کی ایک لمبی فہرست اٹھا کے دیکھ لو، کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ عورتیں عورتوں تک محدود رہیں، بس عورتیں عورتوں تک محدود رہیں، عورتیں عورتوں کو مسائل سکھائیں، سمجھائیں، مردوں تک آواز نہیں جانی چاہیے۔ یہ ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے جی وہ مولوی مر گئے ہیں، محدثین بیٹھے ہیں، ابھی بھی علماء بیٹھے ہیں، مفتی بیٹھے ہیں، سارے مسائل بتانے والے علماء، بڑے بڑے ایسے ایسے علماء بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ہم جیسے ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، اتنے بڑے علماء بیٹھے ہیں، وہ سارے نہیں بیان کر سکتے۔ بی بی اٹھتی ہے کہتی میں بتاؤں گی، دوسری نعتیں پڑھنے لگی، کوئی نظمیں پڑھنے لگی، اور کچھ صرف آواز کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیار ہو جو، اللہ کی قسم اگلی نسل بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، کچھ برباد ہو چکی، کچھ ہونے والی ہے۔ اللہ کے لیے اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کے پاس یہ موبائل، ابھی سے کنٹرول کر لو، قابو کر لو۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک 9th کلاس کی 10th کلاس کی بچی ہے اور وہ راستے پہ چلتی ہوئی کان کو موبائل لگا کے 1-2 کلومیٹر کا سفر کان پہ موبائل لگتے چلا جا رہا ہے، کیوں؟ میں اچھا گمان کر لیتا ہوں وہ اپنی بہن سے بات کر رہی ہوگی، میں اچھا گمان کر لیتا ہوں وہ کسی سہیلی سے بات کر رہی ہوگی، لیکن کسی شریف عورت کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ہر طرف بے حیائی اور جناب پوری فیملیز بیٹھ کے ولاگ بنا رہی ہیں، ہمارا فیملی ولاگ ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بھابھی ہے، یہ میری اماں ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے گھر والے، اللہ ایسے گھر والے تو جن کے دلوں کی طہارت کی گواہی اللہ دے، ان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں حدیث، ان کا کوئی ذکر کوئی صحابی نہیں کرتا، میری بیٹی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، میری فلاں ایسی ہے، میری فلاں ایسی ہے، کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ اگر کسی کا تذکرہ ملتا بھی ہے
تو وہ اس کی نیکیوں کی خوبی کی وجہ سے اور اس کی امہات المومنین ذکر کر رہی ہے، یا ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، محرم رشتہ دار ہیں، ان کی زبان سے ذکر ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا کہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، ویڈیوز بنائی جا رہی ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر لا کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو یہ بی بی، بہن، ماں، یہ گھر کی شہزادی ہے، ملکہ ہیں، گھر پہ اس کی حکمرانی ہے، چلائیے اپنے گھر کو، بیوی بچے سب کا دھیان رکھنے والی ہے بس۔ اور یہ سیدہ ہاجرہ، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جہاں کے چھوڑنے گئے مکہ کی سرزمین، وادی ہے، ارد گرد پہاڑ ہیں، کچھ بھی نہیں، اکیلا ہاجر اپنے بیٹے سے، میں چلو ادھر جا رہے ہیں، کہا ابراہیم خیر تو ہے، توکل دیکھو، توکل، بی بی بہن بیٹیوں کو توکل اللہ پہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے خامند کو مجبور کریں، اپنے باپ کو ذلیل کریں کہ جیسے کیسے ہمیں دو۔ یقین کریں جہاں پہ دوسرے نقصانات ہیں ان ٹک ٹاکروں کے، وہاں پہ یہ نقصانات بھی لگے ہوئے ہیں بھائی۔ جب ہماری بیٹی، ہماری بہن وہ ٹک ٹاک پہ لباس دیکھتی ہے، وہ ڈیمانڈز کرتی ہے، وہ کہتی ہے میرا باپ چاہے بوڑھا ہے، جو مرضی ہے، پیسے لا جہاں سے لانے ہیں، میرا خامن چاہے 30,000 کماتا ہے، مجھے 15,000 والا سوٹ چاہیے۔ توکل کرو اللہ پہ، انشاءاللہ اللہ دے گا، اچھا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے خامن کے لیے پہنو، کسی نے منع نہیں کیا۔ لیکن یہ شادیوں پہ دکھا کے اور یہ ٹرینڈ ڈیویلپ کرنا کہ میرا سوٹ تو فلانی سے بڑا اچھا تھا، فلانی تو ایسے لگ رہی تھی، اس کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، تو اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تو اسے سب کچھ چھین نہ لے، اور پھر تو اس طرح ہو جائے جس طرح آج ہمارے بھائی سیلاب سے متاثر ہیں، کئی ایکڑوں کے مالک روڈوں کے اوپر آ کے بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دی۔ ایسا نہ ہو جائے۔ وہ سیال کوٹ کی بہن اور اس کا خامند روڈ پہ رو رہے تھے، تو ساتھ آ کے کار والا رکا، پوچھا کیا ہوا؟ رو رہے ہیں، کہتے 3 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے، پانی پی کے گزارا کر رہے ہیں، سب کچھ پانی لے گیا ہے۔ یہ 2 بیٹیاں، ایک اٹھائی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں، ایک پیٹ میں بچہ ہے، علاج کروانے کے پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چلا گیا۔ اور وہ چھوٹا بچہ اٹھا کے، وہ بہن رو رہی ہے مسلسل، کار والے نا آپ کیوں رو رہی؟ کہا میری یہ 4 سال کی بیٹی کا جملہ مجھے رلا گیا، آج یہ بیٹی تیسرا دن بھوکے رہنے کی وجہ سے کہنے لگی اماں تو ایسے کر، تو مجھے بیچ دے اور تم 3 بندے روٹی تو کھا لو گے نا۔ اللہ سے ڈر جاؤ، ایسے وقت سے ڈر جاؤ، ایسے وقت سے ڈر جاؤ کہ جب ہمارے بچے کہیں ہمیں بیچ دو اور تم روٹی کھا لو، تم کپڑے اور جوتیوں کی جنگ میں لگ گئے۔ اللہ پہ کامل یقین رکھو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، تھوڑے پہ شکر کر لو، اللہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اللہ بہت کچھ دے گا۔ لیکن ان لوگوں کی طرف دیکھ کے عبرت پکڑو، عبرت پکڑو، کیا کر اللہ ہو۔ سیدہ ہاجرہ پوچھا ابراہیم یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، خیریت ہے؟ کوئی بھی نہیں، نہ پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی جھاڑ ہے، یہ اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جملہ کہا، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اب بیوی نے پتہ کیا، اچھا اللہ نے حکم دیا، جا چلا جا، اب ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب پہ کامل یقین، بھروسہ، توکل، نہ کوئی کپڑے، نہ کوئی جھوپڑی، نہ خیمہ، نہ کوئی چیز، ابراہیم تو جا، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ صرف ابراہیم کی بات نہیں تھی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، ابراہیم کی یہ بیوی اور ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی سیدہ سارہ، اس کا بھی یہی جملہ تھا، اس کا بھی یہی جملہ تھا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سارا ٹبر ہی کہتا تھا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ پہ توکل کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسی پاک دامن بیوی اور کیسی تاریخ رقم کر کہ جب بادشاہ نے پکڑ لیا، سارا گرفتار ہوگی، خوبصورت تھی ہماری ماں، وہ پکڑ لیا ظالم کافر بادشاہ نے، حوالے کرو میرے، قریب آنے لگا، کہنے لگی
سبحان اللہ۔ اور میری بیٹیوں، اور میری بہنوں، اور میری ماؤں، اور اسلام کی شہزادی بیٹیوں، دیکھو اپنی عفت کی کیسے حفاظت کر رہی ہے۔ یہ مومنوں کی ماں، ابراہیم کی بیوی، پوری قیامت تک آنے والی بیٹیوں کو سبق دے کے کہہ رہی ہے۔ اس کا جملہ کوڈ کر رہا ہوں، دعا کوڈ کر رہا ہوں، کیا کہتی ہے؟ اللہم ان کنت آمنت بک، اللہ اگر میں تجھ پہ ایمان لانے والی ہوں تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں مومنہ ہوں، وَبِ رَسُولِكَ اور تیرے رسول پہ ایمان لانے والی ہوں، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي اللہ علی زوجی، اللہ میری عزت کی حفاظت کر، یہ صرف میرے خاوند کے لیے ہے، یہ صرف میرے خاوند کے لیے ہے۔ فَلَا تُسَلَّطَ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرِ، اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کر، یہ میری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتا ہے، اللہ میری عزت کی حفاظت کر۔ اور اسلام کی بیٹیاں تو یہ دعائیں کیا کرتی تھی، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کر۔ اور آج اسلام کی بیٹی بن سمر کے ٹک ٹاک پہ آ کے اپنی عزت کو پوری دنیا کے سامنے رکھ کے کہتی ہے کوئی جو مجھ سے فرینڈشپ کرے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ پورا ٹبر ابراہیم کا کہنے والا تھا حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی، اللہ پہ توکل بھروسہ رکھنے والا یہ پورا گھرانہ، اللہ کی بے شمار رحمتیں ہو اس پورے گھرانے کے اوپر۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پہ توکل کرنے والے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، بس سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جب چچا نے کہا تھا کوئی بھی نہیں، کوئی حمایتی نہیں، چچا نے کہا تھا بیٹا سارے قریشی ہاشمی اکٹھے ہو کے آگے کہتے ہیں محمد کو اب بس کروا دے، یہ ہر ٹائم لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے، ہمارے بتوں کو کہہ رہے ہیں یہ کچھ نہیں۔ ابو طالب آ گیا، اللہ پتا تھا واحد سپورٹر ہے ابو طالب اور کوئی نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا چچا، اور آپ کے آنسو مبارک آپ کی داڑھی کو مس کر رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک کا بوسہ آپ کے آنسو مبارک لے رہے تھے، اور روتے ہوئے فرمایا چچا تو نے چھوڑنا چھوڑ جا، جیسے باقی سارے چھوڑ گئے تو بھی چھوڑ جا۔ چچا جی میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں پہ سورج بھی رکھ دو نا، لا الہ الا اللہ سے باز آنے والا نہیں ہوں، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میں اسی پہ توکل کرنے والا ہوں۔ اللہ پہ بھروسہ کیا، سب کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ گئے، اللہ کی قسم اللہ پہ کامل بھروسہ رکھو، اللہ کہیں پہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ فلاں علاقے کے اوپر جاؤ اور جا کر کے حملہ کر دو، اور وہاں جا کے کافروں کے علاقے کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ ہم دشمن کے اوپر کاروائی کر کے واپس پلٹے، اور جب واپس پلٹے سفر بڑا لمبا تھا، ہمارے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا، کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسے نہیں بیٹھے تم اتنے سارے مسلمان، یہ ایسے نہیں یہاں پہ خطبے بیان ہو رہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں ان عظیم ہستیوں کی، ان عظیم صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ساری زندگی ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہے تو یقین کریں ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے قربانیاں دی، تھوڑی سی مشقت آ جائے نا دین کے لیے، اے مولوی صاحب ساڑھے کو کام نہیں ہوگا، تم نے کرنا کرو، ہم نہیں کرتے، تم کر لو۔ مولوی کو لگاتے ہیں، صرف مولوی کو، میں دکان چلانے والا ہوں، میں جوبین ہوں، میں فلاں، مولوی صاحب دین کا ٹھیکیدار تو ہے اور کوئی نہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ، شیر، اللہ کا شیر، راستے میں ختم ہو گیا۔ کئی صحابہ کے لیے ایک کھجور، وہ بھی ختم ہو گیا۔ فرمایا گٹھلیاں اکٹھی کر لو، گٹھلیاں کلوں کے لیے نہیں کہ اس پہ کل پڑیں گے، نہیں،
کہا گٹھلیاں اکٹھی کر دو. راستے میں صحابہ نے کہا امیر محترم پیاس لگی ہے, بھوک لگی ہے. کہا گٹھلیاں نکالو, چوسنا شروع کر دو, گٹھلیاں چوسو. کئی دن تک لشکر بھوکا پیاسا, اللہ پہ یقین, اللہ پہ توکل, بھروسہ, اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا. گٹھلیاں چوسو, گٹھلیاں چوستے رہے, چوستے رہے, چوستے رہے. کئی دن کے بعد اچانک ایک پہاڑی کو کراس کیا. آگے کیا دیکھتے ہیں؟ آگے سمندر آ گیا. سمندر کے کنارے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک اتنی بڑی مچھلی پہلے حکم دے دیا, جاؤ اور میرے محمد کے ساتھی آ رہے ہیں, اور میرے نبی کے صحابہ آ رہے ہیں, اور اس امت کے محسن صحابہ آ رہے ہیں, اور راشدین صحابہ آ رہے ہیں. اور مچھلی جا میرے نبی کے صحابہ کی خدمت کے لیے. اتنی بڑی مچھلی. صحابی کہتا ہے میں اونٹ کے اوپر سوار ہو کے مچھلی کی بڑی ہڈی کے نیچے سے گزر گیا. اتنی بڑی مچھلی. کہتے ہیں ہم نے وہاں بیٹھ کے 2-3 ہفتے بیٹھ کے اس کو کھایا. بندے کتنے تھے؟ 300 افراد. 300 افراد وہاں بیٹھ کے ہم نے اس کو کھایا. اس کی آنکھوں سے نکلنے والا روغن اپنے مشکیزوں میں بھر لیا. اس کا جو گوشت تھا اس کو بھی ہم نے سٹور کر لیا. پھر اس کے بعد ہم نے سفر شروع کیا. اللہ پہ توکل کر رزاق پھر اس طرح نکلا کرتا ہے, جو اللہ پہ توکل کر لے اللہ اس کو بھوکا نہیں مرنے دیتا. واپس آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا. نبی علیہ السلام خوش ہو گیا, فرمایا تم نے اللہ پہ یقین کیا, وہ اللہ کی طرف سے رزق تھا. میرے صحابہ اگر اللہ کے رزق میں سے کچھ بچ گیا ہے تو میں محمد کو بھی اس میں سے کھلا دوں. اللہ توکل اللہ پہ. یاد رکھیے محبت, اگر اللہ کی محبت چاہیے پھر توکل پہ توکل اختیار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. جب تم مصمم ارادہ کر لو اللہ پہ توکل کرو, اور بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, اللہ پہ کامل یقین رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عقیدہ توحید اگر مضبوط کرنا ہے تو پھر توکل اللہ کامل توکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام جہان کے لوگ اکٹھے ہوتے, تمہیں نفع دینا چاہے, اللہ نہ چاہے تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا, اور ساری کائنات مل جائے تمہیں نقصان نہیں دے سکتی. سارے دربار لڑ گئے, بہ گئے. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ بہو سلطان کا اتنا بڑا گیٹ, اوپر لکھا ہوا ہے المدد یا غوث اعظم, المدد یا غوث اعظم لکھا ہوا ہے, اور اس کے آگے ریت کی بوریاں لگائی ہوئی. کیوں لگائی ہیں؟ کہا سلام آ رہا ہے دربار میں پانی نہ گھسے. اللہ اپنی طاقت 1 سیکنڈ میں منوا سکتا ہے. اس زمین کو, روئے زمین کو شرک سے 1 لمحے میں پاک کرنے پہ وہ قادر ہے. لیکن کیا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے میرے کون سے ہیں اور شیطان کے راستے پہ چلنے والے کون سے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. مٹانا اس کے لیے کیا ہے؟ ایک دریا کی لہر آتی ہے, بڑے بڑے درباروں کو لے جاتی ہے, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل نہیں, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن اس نے یہ جو جگہ جگہ اڈے بنے ہوئے ہیں نا, وہ اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح نا مجھے وحدہ لا شریک ماننے والے کون ہیں, میرے کون ہیں, اور شیطان کی بات کو ماننے والے کتنے ہیں. کل قیامت کے دن میزان لگے گا, لگ پتا جائے گا. یاد رکھیں اگر ایمان میں اضافہ چاہیے رب پہ توکل کریں, اگر تمہیں اللہ کی مدد چاہیے اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اور شیطان کے حملوں سے بچنا ہے اللہ پہ بھروسہ رکھیں. یاد رکھیں اسی طرح اگر آپ کو روزی کے معاملات ہے اللہ پہ توکل رکھیں. اللہ توکل کرنے والوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں, اور جو اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے اور دائیں بائیں توکل رکھتے ہیں. امریکہ $12 ارب لے لے,
سعودیہ نے تجھے 6 ارب ڈالر دیے، میں تجھے 12 ارب ڈالر دیتا ہوں، سونے کا جہاز دیتا ہوں، سونے کا جہاز، گولڈ پلیٹڈ۔ میں اپنی لڑکیوں کو کہتا ہوں تیری راہ میں بال بچھائیں، ہائے امت محمد کی بیٹیوں کو بال بچھائیں، کس کے لیے؟ ٹرمپ۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھ لو جی ان کو، یہ وہ بھائی اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ او یہ یہودی عیسائی تمہارے سجن بیلی نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایک ہیں۔ وہ نیتن یاہو، وہ ملعون، وہ اس سرزمین کا سب سے بڑا ناسور، وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں نے امریکہ کو پہلے بتا دیا تھا میں حملہ کرنے لگا ہوں بس۔ وہ 12 ارب ڈالر کے 12 ارب ڈالر تھے، یہ کتنے تھے بھائی؟ 12 ارب ڈالر تو کچھ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے 1200 ارب ڈالر تھے یا کتنے تھے؟ 12 ارب ڈالر تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے یار 1 ارب ڈالر دے دو، 200 ارب ڈالر دے دو۔ وہ آج ایک بندے نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہم ایشیا کے ڈون ہیں، ڈون، جس سے کام لینا ہو ہم سے لے لو، بس ڈالر دے دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم پریشان ہیں جی ہماری آبادی زیادہ ہے، آبادی اللہ کرے یہ 25 کروڑ ہے، اللہ کرے پاکستان کی آبادی 50 کروڑ ہے، یہ ریاستوں کے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ بل گیٹس ہمارے مامے کا پتر ہے، ہمارے چاچے کا پتر ہے، جو مفت ویکسین ہمیں دے رہے ہیں۔ پہلے پولیو کے قطروں میں دے رہا تھا، اب کہہ رہے 6 سال سے 14 سال کی بچیوں کو ٹیکے لگواؤ، کینسر سے بچاؤ کے ٹیکے لگاؤ۔ کیوں؟ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ اور جاؤ قطر سے پوچھو، چھوٹا سا قطر، تھوڑی سی آبادی ہے، احتجاج کر رہے جی ہم احتجاج کرتے احتجاج کرتے احتجاج کرتے احتجاج کرتے رہ جاؤ۔ جب ملکوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے پھر اللہ کی توفیق سے دفاع بھی اتنا تکڑا ہوا کرتا ہے اور جواب بھی اتنا تکڑا دیا کرتا ہے، اور دشمنی بھی ذرا سوچ سمجھ کے آیا کرتا ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، یہود و نصارہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ جو مرضی کر لو، سارے منرلز دے دو، ساری مدنیات دے دو، سارے سونے ہیرے کی کانیں دے دو، جس دن ٹرمپ کو ضرورت پڑی اس نے سارے کے سارے لپیٹ کے اپنے پاؤں تلے رگڑ دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے جو شیر ہوتے ہیں، اللہ کے پہ توکل کرنے والے، اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کی مدد کرتا ہوں اور انہیں پوری دنیا پہ غالب کرتا ہوں۔ اللہ پہ توکل کرنے والوں کو اللہ غالب کرتا ہے، اور جو امریکہ اور اسرائیل پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات پہ کامل توکل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر